بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کس حال میں بندے کو ملتی ہے اور کس وقت اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتے ہیں، نصرت کرتے ہیں، اس میں قرآن پاک کی 20 آیات ہمیں ملتی ہیں۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت رکھوں گا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں کہ میں اپنے بندوں کی مدد اور نصرت جو بندے طلب کرتے ہیں ان کو کون سا عمل کرنا چاہیے پہلے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت جو ہے ان بندوں کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ جالوت اور طالوت کا واقعہ بہت لمبا واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہے۔ ہم اس واقعے کی طرف نہیں جاتے، جو ہمارا مقصد ہے سمجھنے کا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کس وقت آتی ہے، کون سا کام کرنے سے آتی ہے، ہم اس طرف آتے ہیں۔ پیچھے بہت بڑا واقعہ ہے کہ لوگوں نے پانی بھی پی لیا اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بوجھل کر دیا، وہ بیٹھ گئے اور کہا کہ آپ جا کر لڑائی کر لیں۔ سارا پیچھے قصہ بہت بیک گراؤنڈ میں بہت بڑا ہے، لیکن ہم چلتے ہیں یہاں۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا۔ دو چیزیں میرے اللہ نے یہاں ذکر کی ہیں کہ بندہ دو عمل کرنے والا بن جائے، پھر تیسرا انعام اس کو خود بخود ملے گا۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، یہ اشارہ ملتا ہے اس آیت کے اندر کہ تم دو کام کرنے والے بن جاؤ، تیسری چیز جو اللہ کی مدد ہے وہ خود بخود شامل حال ہوگی۔ پہلا کام کیا ہے؟ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا، پہلا کام بندے کا صبر کرنا ہے، ہر حال کے اندر چاہے کیسا بھی حال ہو، اچھائی کا ہو، خوشی کا ہو، غم کا ہو، نقصان کا ہو، مال و دولت کا ہو، کسی بھی طرح کا ہو، ہر حال میں کیا کرنا ہے؟ جنگ کا ہو، امن کا ہو، کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ میرے رب نے کیا کہا؟ ربنا افرغ علینا صبر۔ یہاں دیکھو جالوت جو ہے وہ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ جالوت اور اس کا جو لشکر تھا، افرغ علینا صبرا، ہمارے سینے کو صبر سے بھر دے۔ کم تعداد میں تھے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کم تعداد میں تھے۔ سب سے پہلے کیا دعا کی؟ صبر کی دعا کی۔ یا اللہ ہمیں صبر عطا کر، اگر ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر اگر پہنچتی پہلی چیز صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اشارہ ملتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، دوسری چیز جو بھی ہم عبادت کر رہے ہیں اس پر کیا کرنا ہے؟ ثابت قدم رہنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ثابت قدمی لازمی ہے۔ ان قلّ، اگرچہ وہ تھوڑی عبادت کیوں نہ ہو، تھوڑی عبادت ہو لیکن ثابت قدمی کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے اس عبادت سے جو ایک مرتبہ کرے بندہ اور کثیر تعداد کے اندر کرے اور اس کے بعد پھر اس کو چھوڑ دے۔ جو تھوڑی عبادت ہے لیکن ثابت قدمی کے ساتھ ہے، وہ عبادت اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ تو یہاں میرے رب نے دو چیزیں ذکر کی۔ سب سے پہلے صبر کرنے والوں کے ساتھ تو ویسے ہی اللہ کی ذات ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر ارشاد فرمایا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ ثابت قدم رہنا۔ اس دعا کے اندر ہمیں یہ بھی تعلیم ملتی ہے کہ دونوں صفات کو اپنانے والے بن جائیں اللہ کے بندے، تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ تیسرا لفظ کیا ہے؟ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اس دعا کے اندر کہ میں کافروں کے اوپر جو بھی نافرمان ہیں، جو شر اور فساد پھیلانے والے ہیں کسی بھی طرح کا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کریں گے؟ مدد کریں گے۔ اگر ہم ان دو چیزوں کو اپنانے والے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مدد کرے گی، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اللہ کی مدد مل گئی، ہمیں پھر سب کچھ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں یہ صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد کو ہمارے ساتھ شامل حال فرمائے۔ جتنے بھی دوست احباب ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی جائز تمناؤں کو، حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت یابی والی زندگی دے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔